دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلش ہسٹری چینل۔ وہ 3 اور 4 مارچ 1924 کی درمیانی رات تھی۔ محل مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محل کے مکین حسب مول کھانا کھانے کے بعد خواب گاہوں میں سما چکے تھے، لیکن ابھی انہیں نیند کی آغوش میں پہنچے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ محل کے باہر ایک مجمع اکٹھا ہونے لگا۔ ان لوگوں میں سرکردہ شخصیت استنبول کے پولیس چیف کی تھی، جس کے پاس ابھی ابھی اسمبلی سے پاس ہونے والا قانون پہنچا تھا۔ اس قانون کی روح سے جمہوری حکومت نے حکم دیا تھا کہ خلیفہ اور ان کے خاندان کو جتنا جلدی ہو سکے ملک سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ یہ اہلکار آدھی رات کے وقت محل میں داخل ہوئے تھے اور خلیفہ کو جگا دیا۔ اہلکاروں نے خلیفہ کو ہدایت دی کہ وہ صبح 5 بجے ترکی سے نکل جائیں۔ خلیفہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، لیکن پھر جلدی سے انہوں نے اپنی عظمت و خلافت کو اس حد تک بحال کیا کہ اپنا کچھ ذاتی سامان باندھنے کی اجازت طلب کی اور درخواست کی کہ ان کے حرم کی عورتوں کے گزارے کا بندوبست کیا جائے۔ لیکن حکومت اس خوف کا شکار تھی کہ کہیں صبح یہ خبر سننے کے بعد لوگ بغاوت نہ کرتے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں ہی اس معاملے کو نپٹنا ضروری تھا۔ خلیفہ کو کار میں بٹھا کر نزدیکی شہر پہنچایا گیا اور وہاں سے شام کو بذریعہ ریل گاڑی سوئٹزرلینڈ روانہ کر دیا گیا۔ لیکن شاید خلیفہ کے لیے سوئٹزرلینڈ بھی جائے پناہ نہیں تھی۔ ریل گاڑی سوئٹزرلینڈ پہنچی تو 600 سال تک یورپ اور ایشیا پر راج کرنے والے خاندان کے وارث اور 10 کروڑ کے مسلمانوں کے رہنما خلیفہ عبد المجید کو سرحد پر اس وجہ سے روک دیا گیا کہ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اسے سوئٹزرلینڈ میں داخلہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ قانون کے مطابق کسی مرد کو اس سے زیادہ شادیاں کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم کچھ مذاکرات کے بعد اور عہد و رفت کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے خلیفہ کو عارضی طور پر داخلے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ شرط رکھی گئی کہ خلیفہ کی ازواجی حالات کے بارے میں ترکی میں قوم پرستوں اور ان کے رہنما مصطفی کمال کی آسمانی بادشاہت اور خلافت کے ساتھ مخاصمت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے فاش شکست کھائی تو فاتح اتحادیوں نے اس کے بچے کچے حصوں کی بندر بانٹ شروع کر دی۔ 7 سال کی مسلسل جنگ کے بعد ترک قوم میں کسی مزاحمت کے لیے سخت باقی نہیں تھی۔ ایسے حالات میں جبکہ سلطان عبد الوحید اور اس کی حکومت سارا کچھ اتحادیوں کے حوالے کر کے دامن جاڑ چکے تھے، ترک فوج میں کچھ عناصر ایسے تھے جو اتنی آسانی سے ملک ہاتھ سے دینے پر راضی نہیں تھے۔ چنانچہ ملک کے اندرونی علاقوں میں کئی چھوٹے بڑے لشکر وجود میں آ گئے تھے جو اتحادیوں کے خلاف مذمت پر آمادہ تھے۔ ان لشکروں کو چند جرنیلوں کی حمایت حاصل تھی جو انہیں سرکار کے خلاف تحفظ فراہم کرتے تھے۔ انہی میں ایک جنرل مصطفی کمال بھی تھا جو جنگ عظیم کے دوران ایک ہیرو کے طور پر ابھرا تھا۔ وہ اب سلطان کے ADC کے عہدے پر فائز تھا، اگرچہ اس کی ہمدردیاں فوج کے ساتھ تھیں۔ یہ مصطفی کمال کی زندگی میں بے عملی کا زمانہ تھا۔ وہ انگریزوں کی نظر میں مشتبہ ہو چکے تھے۔ اس کا نام ان افراد کی لسٹ میں شامل تھا جنہیں انگریز گرفتار کر کے مالٹا کی طرف جلا وطن کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ملازمت میں بھی وہ افسر بیکار خاص بن چکے تھے۔ وہ بہت اداس اور بیمار رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی رہتی تھی۔ اس کا لباس کچھ بسیدہ تھا
اور اس کے جوتے ایڑی سے گھس گئے تھے۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ ترکوں اور انگریزوں دونوں کی نظر میں مشتبہ ہو چکے تھے۔ وہ سڑکوں پر بلا وجہ گھومتے یا کافی ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے۔ وہ دکھی اور نڈال تھے۔ انہیں نہ کوئی امید تھی، نہ کوئی منصوبہ تھا۔ انسان کا وقت برا ہو تو صحیح فیصلے بھی غلط ثابت پڑتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ سلطان عبد الوہید کے ساتھ بھی ہوا۔ سلطان نے اپنی حکومت اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ملک کے طول و غرض میں چلنے والی ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے کسی افسر کو وہاں بھیجا جائے جو مقامی سطح پر ان مذمتی قوتوں کے ساتھ نبٹ سکے۔ اس اہم مہم کے لیے جب نام طلب کیے گئے تو کسی نے مصطفیٰ کمال کا نام تجویز کر دیا۔ حکومت کو ان پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے کچھ دنوں تک یہ کشمکش چلتی رہی کہ انہیں گرفتار کر کے جلا وطن کیا جائے یا گورنر بنا دیا جائے۔ کابینہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو شیخ عبد السلام نے بھی اس بنا پر اس کی مخالفت کی۔ مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلافت کو منسوخ کر دیں گے اور مذہب پر پابندی لگا دیں گے۔ تاہم کابینہ نے 30 اپریل 1919 کو اسے گورنری کا پروانہ دے کر شورش زدہ علاقے میں بھیج دیا۔ اس فیصلے کا نتیجہ وہی ہوا جو ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ پہنچ کر تمام مذمتی گروہوں کو اپنی قیادت میں اکٹھا کیا اور جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کریا کریا گھوم کر جلسے کیے اور عوام کو اپنی حمایت پر آمادہ کیا۔ حکومت کو کمال کی ان سرگرمیوں کی خبر ملی تو اس کی تقرری کو منسوخ کر دیا گیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ فوج کا ہر جوان اب مصطفیٰ کمال کو ہی اپنا قائد سمجھتا تھا۔ دوسری طرف اپریل 1920 میں سان ریمبو کے مقام پر اتحادیوں اور سلطان کے نمائندوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں شام کا علاقہ فرانس جبکہ عراق اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کو دے دیا گیا۔ ترکوں کے مرکز اناطولیہ کے حصے کر کے اسے یونانیوں، آتولیوں اور آرمینیوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس معاہدے پر اگست 1920 میں اتحادیوں اور عثمانی سلطان کے وزیر اعظم دماد فرید پاشا نے دستخط کیے اور یہ معاہدہ سویرے کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ معاہدہ عملی طور پر ترکی کے لیے موت کا پروانہ تھا، لیکن سلطان نے اسے قبول کر لیا۔ اس معاہدہ نے نفرت کی اس آگ پر جو مغربی دنیا نے اپنے رویے سے ترکی میں بھڑکائی تھی، تیل کا کام کیا۔ یوں مصطفیٰ کمال کو اتحادیوں اور سلطان کی فوج کے خلاف مذمت کے لیے حمایت میسر آ گئی۔